بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم عقیدہ ختم نبوت کورس میں 14 نمبر درس پڑھائیں گے۔ آج کا درس یہ ہے مسئلہ رفع و نزول سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پر چند بزرگان امت کی عبارات پر قادیانی اعتراضات اور ان کا تحقیقی جائزہ۔ قادیانی جب قرآن و حدیث کے دلائل سے لاجواب ہو جاتے ہیں تو چند بزرگان امت کی عبارات پیش کر کے یہ ظاہر کروانے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ بزرگان امت بھی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے قائل ہیں، حالانکہ صحیح بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور سے لے کر مرزا صاحب تک کوئی ایک عالم جو مسلمان ہو وہ کبھی بھی اس بات کا قائل نہیں گزرا کہ سیدنا عیسیٰ فوت ہو گئے اور قرب قیامت واپس زمین پر تشریف نہیں لائیں گے، بلکہ تمام مسلمان اس بات کے قائل تھے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آسمان پر اٹھا لیا تھا اور اب وہ قرب قیامت واپس زمین پر تشریف لائیں گے۔ قادیانی بزرگوں کے اقوال کیوں پیش کرتے ہیں جبکہ بزرگوں کے اقوال قادیانیوں کے نزدیک مستقل حجت نہیں؟ کیونکہ مرزا نے لکھا ہے اقوال سلف در حقیقت کوئی مستقل حجت نہیں۔ یہ ازالہ اوہام میں ہے۔ اس نے لکھا ہے مرزا کے مطابق رفع و نزول سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا مسئلہ 13 صدیوں تک چھپا رہا اور یہ مسئلہ مرزا صاحب پر ظاہر ہوا۔ جب خود مرزا صاحب نے یہ بات تسلیم کی تو پھر قادیانی بزرگان امت پر یہ الزام کیوں لگاتے ہیں کہ وہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے قائل تھے؟ جیسا کہ مرزا نے لکھا ہے، ایک عبارت نقل کی ہے کہ اے بھائیو، اس کا ترجمہ ہے اے بھائیو، یہ معاملہ یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی موت کا راز وہ ہے جو اللہ نے اب پہلے زمانوں کی آنکھوں سے چھپائے رکھا اور اس کی تفاصیل اب ظاہر ہوئی ہے۔ وہ جو چاہتا ہے اسے مخفی رکھتا ہے اور جو چاہتا ہے اسے ظاہر کرتا ہے، آئینہ کمالات اسلام۔ یہ عبارت اس میں ہے۔ اور عبارت بھی اس نے نقل کیا ہے۔ دوسرا عبارت یہ ہے، عربی کا عبارت ہے، ہم صرف ترجمہ بیان کریں گے۔ اللہ نے ہم پر حقیقت یعنی عیسیٰ کی وفات کی حقیقت کھولی تاکہ آگ ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جائے۔ یہ عبارت بھی آئینہ کمالات میں۔ مرزا صاحب سے پہلے 13 سال کے مسلمانوں کا عقیدہ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کر مرزا تک کہ تمام مسلمانوں کا عقیدہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے جسمانی رفع و نزول تک، جیسا کہ خود مرزا نے لکھا ہے ایک دفعہ ہم دلی گئے۔ قادیانی لکھتے کہ ایک دفعہ ہم دلی گئے، ہم نے وہاں کے لوگوں کو کہا کہ تم نے 1300 برس سے یہ نسخہ استعمال کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مدفون اور حضرت عیسیٰ کو آسمان پر زندہ بٹھایا۔ اب دوسرا نسخہ ہم بتاتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پوت شدہ مان لو۔ یہ ملفوظات میں ہے، جلد نمبر 5 میں۔ اسی بات کی تائید قادیانی کے دوسرے خلیفہ مرزا کے بیٹے مرزا بشیر الدین محمود نے بھی کی ہے۔ وہ یہ ہے
مرزا بشیر الدین محمود نے لکھا ہے پچھلی صدیوں میں قریباً سب دنیا کے مسلمانوں میں مسیح کے زندہ ہونے پر ایمان رکھا جاتا تھا اور بڑے بڑے بزرگ اسی عقیدے پر فوت ہوئے اور انہیں کہہ سکتے ہیں کہ وہ مشرک فوت ہوئے۔ گو اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ مشرکانہ عقیدہ ہے، حتیٰ کہ حضرت مسیح موعود مرزا صاحب باوجود مسیح موعود کا خطاب پانے کے 10 سال تک یہی خیال کرتے رہے کہ مسیح آسمان پر زندہ ہے۔ اسی طرح قادیانی نے اور عبارات بھی نقل کیا ہے۔ اب ہم حسن بصری رحمہ اللہ کی جو عبارت ہے اس سے قادیانی نے دھوکہ دیا ہے اور اس عبارت میں اپنی طرف سے کچھ ملایا اور اب وہ عبارت اپنی طرف منسوب کیا۔ حسن بصری پر قادیانی اعتراض اور اس کا تحقیقی جائزہ۔ قادیانی کہتے ہیں کہ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی تو حسن بصری نے ان کے وفات کے موقع پر ایک خطبہ دیا جس میں یہ بھی فرمایا تھا لقد قبض اللیلۃ عرج بها بروح عیسی ابن مریم، یعنی جس رات حضرت علی کی روح مبارک قبض کی گئی وہ وہی رات تھی جس رات کو سیدنا عیسیٰ کو اٹھایا گیا۔ طبقات کبریٰ میں جلد نمبر 3 میں ہے یہ۔ قادیانی کہتے کہ اس سے ثابت ہوا کہ حضرت حسن بصری رضی اللہ رحمہ اللہ بھی اس بات کے قائل تھے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں۔ قادیانی کی اس باطل اعتراض کے بہت سے جوابات ہیں، لیکن ہم چند جوابات دیں گے۔ جواب نمبر 1، اگر اس پوری عبارت پر غور کرے تو قادیانی دجل خود ہی پارا پارا ہو جائے گا، کیونکہ اس عبارت میں حضرت علی کے لیے قبض کا لفظ استعمال کیا گیا اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے لیے عرج یعنی عروج کا لفظ استعمال کیا گیا۔ اگر سیدنا عیسیٰ کے لیے بھی موت ہی کا قول ہوتا تو عرج کے بجائے قبض اس فکرے میں ہوتا، کیونکہ حضرت علی کی موت کے لیے قبض کا لفظ استعمال کیا گیا اور پورا قول یوں ہوتا لقد قبض اللیلۃ قبض فیها بروح عیسی ابن مریم۔ اس کا ترجمہ یوں بنتا ہے کہ جس رات حضرت علی کی روح قبض کی گئی وہ وہی رات تھی جس رات سیدنا عیسیٰ کی روح قبض کی گئی۔ پھر عبارت اس طرح ہوتا، حالانکہ یہ الفاظ استعمال نہیں کیے گئے، بس ثابت ہوا کہ حسن بصری رضی اللہ عنہ کہ اس قول کا صحیح مطلب یہ ہے کہ حضرت علی کی وفات اس دن ہوئی جس رات سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھایا گیا۔ دوسرا جواب بھی ہے، جس کتاب کا حوالہ قادیانی دیتے ہیں اس کتاب کا مصنف خود حیات سیدنا عیسیٰ کا قائل ہے۔ اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مصنف خود اپنے ہی عقیدے کے خلاف کوئی بات اپنی کتاب میں نقل کرے، جیسا کہ انہوں نے اسی کتاب میں حضرت ابن عباس کا ایک قول نقل کیا ہے، جیسا کہ وَإِنَّ اللَّهَ رَفَعَهُ بِجَسَدِهِ وَأَنَّهُ حَيٌّ الْآنَ وَسَيَرْجِعُ إِلَى الدُّنْيَا فَيَكُونُ فِيهَا مَلَكًا ثُمَّ يَمُوتُ كَمَا يَمُوتُ النَّاسُ۔ اور بے شک عیسیٰ بما جسم کے اٹھائے گئے ہیں اور وہ اس وقت زندہ ہے، دنیا کی طرف آئیں گے اور شاہانہ حالت میں زندگی بسر کریں گے اور پھر دیگر انسانوں کی طرح فوت ہو جائیں گے۔ حضرت ابن عباس کے اس قول کے مصنف نے نقل کر کے کوئی جرح نہیں کی، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ مصنف خود سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے حیات کا قائل ہے۔ اور جوابات بھی ہے،
لیکن یہ دو جوابات کافی تھے۔ دوسرا عبارت امام مالک رحمہ اللہ پر قادیانی اعتراض اور اس کا تحقیقی جائزہ۔ قادیانی امام مالک رحمہ اللہ سے منسوب ایک عبارت پیش کرتے ہیں جس میں ذکر ہے کہ امام مالک نے یوں فرمایا، وَفِي الْعَتَبِيَّةِ قَالَ مَالِكٌ مَاتَ عِیسیٰ۔ عتبیہ میں ہے کہ امام مالک نے فرمایا کہ عیسیٰ فوت ہو گئے۔ اکمال المعلم جلد نمبر 1 کے۔ قادیانی اس عبارت سے باطل استدلال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ امام مالک بھی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے قائل ہیں۔ قادیانیوں کے اس باطل استدلال کے بہت سے جوابات ہیں۔ جواب نمبر 1، قادیانی جن کتابوں کا حوالہ پیش کرتے ہیں یعنی مجمع البحار اور اکمال المعلم میں یہ بات لکھی ہے، تو دراصل اکمال المعلم اور مجمع البحار کے مصنف نے یہ بات اور کتاب العتبیہ سے نقل کی ہے، جیسا کہ عبارت میں بھی یہ بات لکھی ہے۔ العتبیہ امام مالک کی کتاب نہیں ہے بلکہ اس کتاب کے مصنف کا نام محمد عتبہ قرطبی ہے، جن کی وفات 255 ہجری میں ہوئی۔ اس کے علاوہ امام مالک سے منسوب اس قول کی کوئی سند نہیں ہے، بلکہ یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ مالک سے مراد امام مالک ہے یا کوئی اور مالک ہے۔ پس جب کسی قول کی کوئی سند بھی موجود نہ ہو اور یہ بھی معلوم نہ ہو کہ جس کی طرف قول منسوب کیا جا رہا ہے اس سے وہی شخص مراد ہے یا کوئی اور مراد ہے، تو اس طرح امام مالک پر وفات سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا قائل ہونے کا الزام لگانا سراسر بددیانتی ہے۔ دوسرا جواب یہ ہے، قادیانی امام ابی رحمہ اللہ کی کتاب اکمال المعلم کا جو حوالہ پیش کرتے ہیں اس کی پوری عبارت پیش نہیں کرتے بلکہ صرف ایک جملہ نقل کر دیتے ہیں۔ آئیے پوری عبارت دیکھتے ہیں تاکہ قادیانیوں کا دجل پوری طرح ظاہر ہو جائے۔ کتاب کے مصنف نے اس جگہ باب باندھا ہے، باب نزول عیسیٰ ابن مریم، سیدنا عیسیٰ کے نزول ہونے کے بارے میں باب۔ آگے پوری عبارت یہ ہے، الاکثر انہ لم یمت بل رفع، وفی العتبیۃ قال مالک مات عیسیٰ ابن مریم 33 سنة ابن رشد یعنی بموته خروجه من عالم الارض الى عالم السماء، قال ويحتمل انه مات حقیقة ويحيى في آخر الزمان اذا لا بد من نزوله لتواتر الاحاديث بذلك۔ اکثریت کا یہ عقیدہ ہے کہ ان سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پر موت نہیں آئی بلکہ ان کو اٹھایا لیا گیا۔ عتبیہ میں ہے کہ مالک نے کہا کہ 33 سال کی عمر میں عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے۔ امام ابن رشد نے کہا ہے کہ یہاں موت سے مراد ان سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا زمین سے نکل کر آسمان پر جانا ہے، یا اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ حقیقت میں فوت ہو گئے ہو لیکن آخری زمانہ میں دوبارہ زندہ ہوں گے، کیونکہ متواتر احادیث بتاتی ہے کہ انہوں نے ضرور نازل ہونا ہے۔ تو یہ جوابات ہم نے دیا۔ امام بخاری رحمہ اللہ پر بھی اس کی عبارت پر اس نے اعتراض کیا، قادیانی نے۔ امام بخاری پر قادیانی اعتراضات اور اس کے تحقیقی جوابات۔ امام بخاری پر اعتراض نمبر 1،
قادیانی کہتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بھی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے قائل ہیں، کیونکہ انہوں نے بخاری شریف میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا خطبہ نقل کیا ہے کہ جس میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ آیت پڑھی تھی، وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ۔ ترجمہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف رسول ہی ہے، ان سے پہلے بہت سے رسول ہو چکے ہیں۔ قادیانی کہتے کہ اس آیت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تمام رسولوں کے فوت ہونے کا ذکر موجود ہے، اور تمام رسولوں میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام بھی شامل ہے، اور امام بخاری نے اس کو اپنی کتاب بخاری شریف میں نقل کیا ہے، لہذا امام بخاری بھی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے قائل ہیں۔ قادیانی کے اس باطل اعتراض کا جواب، اس آیت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے رسولوں کے گزرنے کا ذکر موجود ہے، ان کے وفات کا ذکر موجود نہیں ہے، جیسا کہ خود مرزا نے لکھا ہے، قد خلت من قبل الرسل کا ترجمہ یوں لکھا ہے، وہ صرف ایک رسول ہے، اس سے پہلے بھی رسول ہی آتے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ قادیانی کے پہلے خلیفہ حکیم نور الدین نے اس کا ترجمہ یوں لکھا ہے کہ محمد تو ایک رسول ہے، پہلے اس کے بہت سے رسول ہو چکے، فصل الخطاب میں ہے۔ خلاصہ یہ کہ اس آیت کے لکھنے سے امام بخاری کیسے وفات عیسیٰ کے قائل بن سکتے ہیں، جبکہ اس آیت میں دور دور تک بھی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کا نام و نشان نہیں ہے۔ تو یہ جو اعتراض انہوں نے کیے ہمارے اکابرین کی عبارات پر، اس کا ہم نے جواب دیا، انشاءاللہ یہ سن لے اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ